کیا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا یا اس میں کوئی مرحلہ وار والی بھی کوئی صورتحال تھی؟ اچھا، اس میں قرآن مجید کے جو نزول کے حوالے سے نا 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بڑی مشہور آیت ایک تو یہ ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. انزلنا وہ فی لیلۃ انزلنا کے الفاظ ہیں. اور دوسرے جو الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سبحان کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب ایک جگہ پر انزلنا کا لفظ ہے اور ایک جگہ پر نزلنا کا لفظ ہے. ٹھیک. تو جب ہم عربی گرامر کو دیکھتے ہیں تو عربی گرامر کے لحاظ سے دونوں کے مفہوم کے اندر فرق ہے. دونوں کا مطلب نازل ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. انزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہو جانا. ٹھیک. نزلنا کا مطلب ہے کہ نازل ہونا ہے لیکن مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا حصہ. اللہ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ آیا کہ انزلنا کا لفظ آیا کہ یعنی کہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا سارے کا سارا. کچھ مقامات پہ یہ بھی آیا جیسے ایک مشہور میں نے آیا انا نحن نزلنا الذکر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو تطبیق ہے کہ بھئی کب پورا نازل ہوا اور کب تھوڑا تھوڑا، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس سے پہلے سیگمنٹ کے اندر کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو بھی کنفیوژن ایک پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس پر بات کی ہے کہ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا. ٹھیک. ایک دفعہ نزول ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. اللہ. آسمان دنیا یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو وہ سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر سارے کا سارا نازل ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان. اور پھر جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا وہ آسمان دنیا سے مختلف مواقع کے اوپر اللہ رب العزت نازل کرتے رہے. بالکل. تو یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی مکمل سارے کا سارا نازل ہوا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 23 سال میں پیریڈ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم بھائی، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے نزول قرآن کے اوپر جو ہے یہ رمضان ٹرانسمیشن میں 2 سوالات کا جواب دیا. سامعین محترم، یہ جو نزول قرآن ہے یہ بڑی ہی مقدس ہماری کتاب ہے، اور اس کتاب کو پراپر طریقے سے سمجھنا، اس کا طریقہ کار، کس طرح نازل ہوا، کہاں کہاں پر نازل ہوا، یہ ہماری بہار رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. ایک اور بہار رمضان کی ٹرانسمیشن میں نئے سوالات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.